देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि कहते हैं कि जी अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, नून लीग पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अखलाकियात से गिरी बातें कल एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में हुई, खावर मानिका साहब ने की और अपने घर का पंडारा बीच चौराहे पर फोड़ दिया, जिसका बड़ा ही तमाम लोगों को शदीद अफसोस रहा। उस निजी टीवी चैनल के एंकर और निजी टीवी के खिलाफ लोगों ने भरपूर मजम्मत भी की। सोशल मीडिया पे उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया। आज खुद हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वो निजी टीवी चैनल अपने ही प्रोग्राम्स में ये बात भी कर रहा है कि वाकई हमें तनकीद का सामना करना पड़ा। सहाफत यकीनी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सहाफत के कुछ एथिक्स और एडिकेट्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको सहाफत करनी चाहिए। लेकिन जब आप बिलो द बेल्ट जाते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, तो फिर इस तरह का रिएक्शन तो ज़रूर आता है। आज हालात ये हैं कि उन निजी टीवी चैनल के जो एंकर्स हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके घरों तक जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, उनकी अपनी घर की ख़वातीन पे बातें हो रही हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस हद तक जाया जाए जिस हद तक आप भी खुद बर्दाश्त कर सकें। सहाफत हरगिज़ किसी के पर्सनल किरदार कुशी करने के का नाम नहीं है। सहाफत हरगिज़ किसी बिलो द बेल्ट जाके किसी के घर में घुस के कैमरे को दिखाने का नाम नहीं है। सहाफत किसी के बेडरूम में घुसने का नाम नहीं है। मैं फिर इस बात को यकीनी तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैटेगोरिकली ये बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपील मंजूर हुई है। साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कालादम और जज की तैनात दरख्वास्त दुरुस्त करार साबित हुई है। नवाज शरीफ कहते हैं जो बातें खावर मानिका ने की उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। आज ये नवाज शरीफ इसके ऊपर जो है तबसरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ की फजल रहमान से मुलाकात भी हुई है, दोनों जमातें मिलकर आगे चलने पर इत्तेफाक करती हैं। तो साथ ही साथ जो है वो ये सारे मामलात के साथ साथ हम कराची में देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में एमक्यूएम के काफ़ी लोग जो है वो एक के बाद एक शामिल होते जा रहे हैं, जिसमें ख्वाजा सुहेल हो, मुजम्मल कुरैशी हो, सैफ यार खान हो, वो सब पीपल्स पार्टी में इस वक्त कराची में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ना सिर्फ जैसे मैंने कहा कि लोगों ने इस बात पर एहतजाज किया कि आप किसी के बेडरूम की बात टीवी चैनल पे करने लगे, वहीं पर परवेज़ इलाही ने भी कहा है कि खावर मानिका साहब को अपने ही घर का पर्दा चाक करना नहीं चाहिए था। साथ ही साथ जी इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जी। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं आगा मसूद साहब, हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेटर साबिर बलोच साहब मेरे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब हैं। और सबसे पहले जी जाऊंगी अली गौहर बलोच साहब की तरफ। अली गौहर अच्छा साबिर बलोच साहब की तरफ पहले जाती हूँ। सेनेटर साबिर बलोच की साहब, सेनेटर साबिर बलोच साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सेनेटर साबिर बलोच साहब, ये बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वजह क्या है आखिरकार, और क्यों जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं? महंगाई लीग कहा जा रहा है नून लीग को। ये वही नून लीग थी जो आपको कहती थी कि आप तो हमारे वजीर खारजा हैं। देखिए, बात है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कहा जा रहा है कि जी के गड़बड़ हो रहा है या ये हो रहा है और वो हो रहा है, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। असल में बात है कि देखो, इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन का टाइम है। चेयरमैन बिलावल साहब ने कोई ऐसी बात, किसी की जात पे कोई बात नहीं की है, किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया है, किसी को खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं की है कि यानी कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो। लेकिन बात वो सिर्फ यही कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग का मतलब इम्पार्शियल इलेक्शन। अच्छा, कि किसी को प्रायोरिटी न दें, किसी की मदद न करें, यानी इलेक्शन पे हावी जो होने की बात है। तो ये तो हर एक की डिमांड है, वो तो सबके लिए बात कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जनाब के इलेक्शन का जमाना है, सबको एक इम्पार्शियल एटीट्यूड होनी चाहिए कि अपने अमल से साबित करें कि जनाब कि आप सबके लिए बराबर हैं। मेरी समझ में नहीं आती कि इस बात को क्यों वो
یعنی اس کو جو ہے نا اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں یا اس کو خدا نخواستہ اپنے آپ پہ لے رہے ہیں. یہ تو ہر یعنی بڑے لیڈر کو اور ہر یعنی ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والے شخص کو یہ ڈیمانڈ تو ضرور کرنا چاہیے, جہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر یہ تاثر ابھر رہا ہے یا انسان فیل کرتا ہے کہ بھئی کسی کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو اس کی مدد کی جا رہی ہے, اس کو پرائرٹی ہو رہی ہے, یا یہ جو پریزنٹ جو حکومت ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کے ایکشن سے اگر یہ ثابت ہو کہ یا کوئی فیلنگ ہو کہ جی کسی ایک پارٹی پر نظر کرم ہے, تو وہ تو رائٹ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ جی کہ یعنی کہ یہ کہا جائے کہ جی کہ آپ امپارشل رہیں, آپ امپارشل الیکشن کریں. یہ تو سب کی ڈیمانڈ ہے, اس میں کون سی برا ماننے والی بات ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. آغا مسعود صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آغا مسعود صاحب یہ جو سیناریو آپ نے دیکھا ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے, خاور مانیکا کا معاملہ ہے, پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر لیں ہم, اور پھر میں تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے بھی ایک عرصے صحافت کی, ساری چیزیں کی, کل کا انٹرویو آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے سب سے بڑا افسوس ہے کہ جب عمران خان شادی کر رہے تھے بشرا بی بی سے, تو اسی خاور منیکا نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں اور بشرا جو ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت علیحدہ ہوئے ہیں, اور یہ ہے کہ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان سے شادی کر لی, جو کہ ایک عالمی شہرت یافتہ شخص ہیں, یہ انہوں نے کہا. لیکن جب میں یہ جو انٹرویو چلا ہے اور وہ جس طریقے سے بات کر رہے تھے, اور یہ ہے کہ وہ بظاہر کروکوڈائل ٹیئرز بہا رہے تھے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے تو ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شریف خاندان کا فرد نہیں کر سکتا, اور کوئی شریف خاندان سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے بشرا کچھ بھی ہوں, وہ ان کے بچوں کی ماں ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ جملہ شوہر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عدت پوری نہیں کی, آپ کو کیا معلوم, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ اسلامک بہت ٹیکنیکل معاملات ہیں, دیکھیے ٹیکنیکل معاملات ہیں. پھر دیکھیے جب یہ تو علماء دین کا بات ہے, اگر بالفرض چلیے اس نے شادی تو کر لی نا, مطلب کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کیا. پھر سب سے جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کی گفتگو سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو ہے وہ ان کو بدنامی ہو جائے گی. یہ جو نواز شریف جملے کہہ رہے ہیں نا, یہ نواز شریف تو اپنے دل کے پھوڑے جو نا پھوڑ رہے ہیں, اور نواز شریف کو اس لیے بھی پھوڑ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے کسی سے مل ارباب اختیار سے مل کے اگر ان کو تخت پہ بھی بیٹھایا نا, تو یہ تخت پہ نہیں بیٹھ سکیں گے, کیونکہ عوام جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جس طریقے سے آئے ہیں لندن سے, وہ بھی لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو مانیکا کے خاور مانیکا نے جو بات کی ہے, بہت ہی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غلط کام کیا انہوں نے, غیر مناسب کام کیا ہے. انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں, اور بلکہ اب میں سمجھتا ہوں دوبارہ ٹی وی پہ آ کے وہ معافی مانگے, اور بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آخر ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ٹی وی پہ آئیں. آخر کسی نے تو کہا ہوگا نا ان کو ٹی وی پر آ کے یہ کام کریں. تو یہ تو میں یقین جی ہاں. اور دوسری بات میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا کہ ان کے یہ اسٹیٹمنٹ ہے اخبار میں کہ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ ہی ہیز میریڈ عمران خان اینڈ آئی ہیو نو پرابلم اینڈ وی ہیو ڈپارٹڈ یو نو ود انڈرسٹینڈنگ. یہ سارے جملے کہے, اور آپ یہ بات کریں. میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ رو رہے تھے شاید اس لیے رو رہے تھے کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ ہے, اور ہے نا, اور غیر مرئی قوتیں دباؤ ڈال رہی تھیں. یہی میں سمجھ سکتا ہوں. صحیح ہو گیا ہے. بڑے سینئر اور سیزنڈ صحافی ہیں آپ, تجزیہ کار ہیں, آپ کی رہنمائی لی اس معاملے میں. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شکریہ جی, بالکل آواز آ رہی ہے جی. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ آف کورس میں یہ سوال نہیں کروں گی, مجھے تو اس پہ بھی حیرانی ہے جس رپورٹر نے آج یہ پوچھا نواز شریف صاحب سے, یا سوال کیا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں خاور, کیونکہ دیکھیے کہ لوگوں کے گھروں کی اور بیڈ روم کی باتیں صحافت نہیں ہے. میں اس کو کبھی بھی ایسے نہیں سمجھتی, اور نہ میں اپنے شو میں ڈسکس کروں گی, بٹ میں بات کروں گی سیاسی منظر نامے کی. ایک طرف پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی لیگ ہیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی کا معاملہ اور 18ویں ترمیم کا معاملہ ریووک کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ, اس پہ حملہ کریں گے آپ, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضا, آپ کی بات بالکل ہے کہ لوگوں کے جو ذاتی معاملات ہیں ان کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے صحافی کے سوال کے اوپر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, بلکہ اس کو بڑی فرحان, مجھے آواز نہیں آ رہی علی صاحب کی.
जी आवाज आ रही है? जी अब आई है, जी जी अब बेहतर है, कुछ आ रही है, जी 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 जी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो बात नवाज शरीफ साहब ने की, जिस तरह से आपने भी कहा कि लोगों के घरों के मामला डिस्कस करना सार्थक नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और बात भी यही दुरुस्त है। लेकिन आपने देखा कि जिस साथी ने नवाज शरीफ साहब से बात की, उन्होंने बड़े दानिशमंदाना तरीके के साथ उसका जवाब दिया और उन्होंने सिर्फ उसके जवाब में यही कहा कि कम से कम जो खावर मानेका साहब ने बात की है उसके बाद मदीना की रियासत की बातें चेयरमैन की कितनी करनी चाहिए। मकसद ये है, इस बात के दो पहलू हैं। देखिए जहाँ तक उनके ज़ाती मामलात हैं वो बिल्कुल खावर मानेका साहब से या उनकी साथ पहलिया के वो उनके ज़ाती मामलात हैं और जिस तरह से खावर मानेका साहब ने टीवी पर आकर बातें की तो ये तबसरा अगर मैं आप या कोई और कर रहा होता तो फिर हम उस पर तनकीद कर सकते हैं कि लोगों की घरों की बातें की। जब अपनी आप बीती कोई बंदा खुद बता रहा है टीवी पे आके तो उसमें मेरा और आपका मतलब एतराज करना नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि नहीं उनके वो तब अब होता बिल्कुल वो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जब उनकी शादी हुई तो तब भी उन्होंने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराए। आज जब एक मुश्किल में वक्त में है खान साहब और उनकी वाइफ तो वो उस वक्त भी आके करा रहे हैं, तो फिर ये बिलो द बेल्ट बात चली जाती है। फिर लोग क्वेश्चन उन्हीं को कर रहे हैं कि उस वक्त भी आप ही आए थे बल्ले बल्ले करते हुए, ढोल ताशे पीटते हुए, और आज भी आप ही बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और फिर इसी पे यही बात आती है कि किसी के बेडरूम, और अब आप ये देखिए कि जिन निजी टीवी चैनल के एंकर ने ये किया उनकी अपनी वाइफ के बारे में और जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है उनकी तस्वीरें लगा के और चीजें, तो अगर हमने ये सहाफत में ये शुरू कर दिया तो फिर तो किसी का घर नहीं बचेगा। देखिए रिदा बात ये है कि वो तो पीटीआई का वसीला है कि उन्होंने एक जालिम विरोध है जो इन्होंने किसी के और पंजाब हुकूमत को जाते हुए पैसे से भी अरबों रुपए लगा के बच्ची की है, इसके जरिए लोगों के घरों में चांसना गालियाँ देती है। और वो इनके चेयरमैन का भी वसीला है। जिस तरह से खावर मानेका साहब ने जो बातें की है वो इंतहाई संगीन बातें हैं और कोई भी शरीफ आदमी किस्म के देश हरकतों में मुलव्वस नहीं होता। हाँ शादी करना कोई जुर्म नहीं, उन्होंने निकाह किया है, उनके निकाह के ऊपर भी सवालिया निशान थे जो कि मैंने और आपने नहीं उठाए, निकाह करने वाले ने और डिवोर्स देने वाले ने। ये तो उस वक्त उनको बताना चाहिए था, निकाह ख्वाह भी बाद में आ रहा है तो है, वो मौलवी भी मौलवी नहीं है जो बाद में आ रहा है, वो शौहर भी शौहर नहीं है जो बाद में आ रहा है। ये शौहर और ये मौलवी उस वक्त आते जब ये कांट में शामिल थे। नहीं वो डेट तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो खैर मामला अदालत में है, वो तो अदालत से वेरीफाई हो जाएगा कि क्या है ये सच है। ये बड़े मजहबी ये बड़े मजहब के मामलात हैं, बड़े टची मामलात हैं और ये बंदे खुदा के दरमियान के मामलात हैं, वो मामलात अदालत है। लेकिन एक बात जरूर है, सिर्फ एक बात जरूर है कि कोई भी शरीफ और नफ्स इंसान और बिलखसूस जो कि अपने आप को शख्सी लीडर कहलवाने का शौक रखता हो, उसका किरदार ये जरूर मानना पड़ेगा कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। और जिस तरह से खावर मानेका साहब ने बातें की कि जब वो उनकी मनसूहात थी उस वक्त वो किस तरह से तन्हाई में मिलते थे और क्या उस वालिया निशान जरूर है और वो हम सब के लिए कम अज कम ये किरदार किसी लीडरशिप का। हम तो इस पे जान ही रहे ना अली, मैं आपको एक बात बताऊं हल्फन, मेरे प्रोग्राम्स आप उठा के देख रहे हैं पिछले 5 सालों के, जब कुलसूम साहिबा के बारे में या मरियम साहिबा के बारे में कि जी उनकी शादी कैसे हुई, उनके बच्चे कैसे हुए की ट्रोलिंग होती थी या बात होती थी, हम उस वक्त भी मना करते थे। बिलाशुबा कि पब्लिक प्रॉपर्टी होता है एक सियासतदान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बेडरूम में घुस जाएंगे कैमरा। उस वक्त भी हम मना करते थे और आज भी हम मना कर रहे हैं कि बात गलत है। नवाज शरीफ मेरी बात सुनिए जरा, ये जो भी ये आपकी बात है इनको चाहिए कि अपनी बारी पे बात करें ना। नहीं मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात ना काटें, अपनी बारी पे बात करें। अच्छा साहब आप अपनी बारी में बात की है, ठीक हमने सुनी है, फिर भी इनको टाइम मिलेगा तो इनको अपने टाइम पे बात करनी चाहिए, ये तरीका नहीं है। ठीक है हाँ जी। देखिए बात ये है, मेरा सिर्फ ये मकसद है
کہ خاور مانیکا صاحب ان کے سابقہ شوہر ہیں. انہوں نے پورے پاکستان کے سامنے آ کے میڈیا پہ باتیں کی. ان باتوں میں کیا سچ ہے کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ خود پاکستان کے عوام سن رہے ہیں, وہ بے تفصیل سے. لیکن یہ باتیں انتہائی قابل افسوس ہیں جو انہوں نے بتائی. اگر یہ سچ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ باتیں انتہائی قابل ہیں. اب دوسری بات آ جاتے آگے سیاست کی طرف پیپلز پارٹی. ہاں اس کا جواب دے دیں کیونکہ میں نے تو کہا نا آغاز میں ڈسکس نہیں کری میں یہ معاملہ آج. جی دیکھیں بعد اور وہ بھی آپ نے پروگرام میں نے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کے پروگرام میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اور آپ نے مجھ سے سوال کرتے ہوئے بھی یہ پوائنٹ پوچھا. بس میں نے کہا وہ افسوسناک بات ہے, میں صحافی ہو کے میں یہ بلو دا بیڈ نہیں جا سکتی کہ میں کسی کے بیڈ روم میں کھل جاؤں. ہاں سیاسی بات پر بات کریں, خیر یہ چلتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تمام پارٹی. ظاہر ہے اب الیکشن موڈ کی طرف بات ہے جو ہم لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی دیگر جماعتیں ہم اپوزیشن میں بھی اکٹھے رہے ہیں, اتحاد میں ہم حکومت میں بھی اکٹھے اتحاد میں. تو ظاہر ہے کہ اب جس طرح کے سندھ کے حالات ہیں وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ دشواریاں اور پریشانیاں ہیں. ظاہر ہے ان کی کارکردگی پر کافی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی کافی ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ الیکشن میں اگر الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل ایک دوسرے پر اعتراضات تو اٹھائیں گے. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اور پنجاب میں وہ ووٹ بینک ہے جو کہ ایک نون لیگ کا پنجاب میں بھی اینٹی ووٹ بینک ہے. اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اعتراضات کوئی نہ کوئی باتیں اگر بلاول صاحب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ووٹ کو حاصل کر لیں گے تو میرا خیال ان کی کوشش تو کرنی چاہیے, لیکن یہ ان کی کوشش اس طرح کی باتیں کرنے سے میرا خیال ہے وہ اس ووٹر کو متاثر نہیں کرتا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت کے دوران جب وہ حصہ تھے اس میں جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ کابینہ کے اندر بیٹھ کر ہوتے تھے اور کابینہ میں بھرپور نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی. تو لہذا یہ کہنا کہ مطلب ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مہنگائی اصلاح ہے اور یہ اصلاح ہے تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ کوئی سندھ میں بھی سستی تو چیزیں نہیں دکھتی رہی ہیں. حالانکہ 18ویں ترمیم جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد تو اختیارات ہی تمام صوبوں کے پاس رہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر منسٹری اختیارات اور دیگر کی چیزیں ہوتی ہیں. کیا آپ 18ویں ترمیم اور NFC تبدیلی کی تجویز زیر غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ نون لیگ پہ سب سے بڑا اس وقت ایلیگیشن پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آیا ہے رائٹ ناؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ان چیزوں کا دور دور بھی وجود نہیں. وہ تو اور پھر دوسرا وہ مہنگائی لیگ کی جو بات کر رہے ہیں وہ سارا مہنگائی کا کریڈٹ آپ کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں پچھلے 13-16 مہینے کی حکومت کا. وہ کہہ رہے شیر تو بلی نکلا ہے. دیکھیں رضا صاحبہ اصل بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور پاکستان کے عوام نے پاکستان کے تمام تینوں عرض سے اکٹھے ہو کر مسلم لیگ کے کارکنان نے جو پاکستان کے عوام نے مینار پاکستان پر نواز شریف صاحب کا والہانہ استقبال کیا, جس عقیدے پر محبت کا ان کے ساتھ اظہار کیا, اب وہ ظاہر ہے کسی بھی ہماری سیاسی مخالف پارٹی اور ایسی پارٹی جو ہمارے مقابل الیکشن کانٹیسٹ میں ان سے ہضم ہونا مشکل ہے. ہم ان کی پریشانی کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ہضم ہونا مشکل ہے. سینیٹر صابر بلوچ صاحب, سینٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. سینٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ساری کانورسیشن سن رہے ہیں آپ سب لوگوں کی. سینٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں فیصلے ہوتے تھے تو آپ بھی شامل جرم تھے, شریک جرم تھے. اب یہ نہ کریں کہ جی ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں ساری چیزیں اور ظاہر سے ہضم نہیں ہو رہی بات. اور کیا مطلب ہے کہ اگر حکومت تھی فیڈرل میں, سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد لگاتار 15 سالوں سے, تو یا کون سی شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیا آپ نے؟ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جناب کہ کولیشن گورنمنٹ کی اور اس میں سب کی جو ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی کسی ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرر نہیں سمجھا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ 16 مہینے کی جو ایک
एक ट्रांजिटरी पीरियड था, उसमें आप ये देखें क्योंकि सबसे बड़ी पावर ताकत किसी यानी हुकूमत में तो वजीर आजम की होती थी। वजीर आजम अपने जो है नवाज लीग की पार्टी से था और मेजॉरिटी यानी जो पोर्टफोलियोज थे वो तो सब उन्हीं के पास थी। अच्छा, अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी उस हद तक जिम्मेदार है कि जिस हद तक उसकी रेप्रेजेंटेशन थी हुकूमत के अंदर। अभी आप फॉरेन पॉलिसी को देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे, आप उसकी कारकर्दगी देखें, उसकी कंडक्ट को देखें, उन्होंने जिस तरीके से आपके मुल्क को रिप्रेजेंट किया पूरे दुनिया में, और एक जो है ना एक बहुत बड़ा खला था ये आपके फॉरेन पॉलिसी में, उसको उसने पुर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहे इसमें। अच्छा, आप फिर से एक जगह पे आ गए। उन्होंने आपको जितने भी फॉरेन पॉलिसी के जो नॉर्म थे या जो उसके जो लिमिटेशंस थे उसको उसने महसूस किया और उसकी रिप्रेजेंटेशन उसी तरह की। अमेरिका गए, यूरोप गए, इंग्लैंड गए, चाइना गए, हर जगह गए और उन्होंने आपके काज को और आपके पाकिस्तान की जिस वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया था, जिस वजह से पाकिस्तान फेस कर रहा था डिफिकल्टी प्रॉब्लम और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिस वजह से कर रहा था, उसको तो उन्होंने एक इंतहाई महारत के साथ इसको तो यदि प्राइम मिनिस्टर जब थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि भाई कि वंडरफुल जॉब ये है जॉब, तो आप उससे पूछे, उसका वो जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक आपका जो महंगाई का सवाल है, अब महंगाई तो ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक वजीर आजम से और आपके हुकूमत से पड़ता था। अब हुकूमत में होने का ये मतलब तो नहीं है कि जी हर जिम्मेदारी आप एक ऐसे शख्स पे डालें जिसका इतना असर ना हो हुकूमत के अंदर। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको जहाँ सिंध की बात आप कर रहे हैं, सिंध में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान के जमाने से लेके अच्छा उस वक्त से जो यहाँ का जो कोटा था, यहाँ का जो शेयर था जो पैसे का, वो प्रॉपरली नहीं मिलता था वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी खराब हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आप हेल्थ सेक्शन पे देखें, आप हर वर्ग को देखेंगे जहाँ पर आप अभी से लोग पूछते थे कि जिस तरह में क्या हो रहा है, तरह में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो पानी का सिस्टम है, वहाँ पर जो रोड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जो काम हुआ है, वहाँ पर जो स्कूल हॉस्पिटल बने गए, वो अब आप खुद जाके देख लेंगे। सिंध के प्रोविंस में जितनी तरक्की की गई वो आप अनबिलीवेबल, आप सोच नहीं। लेकिन ये सिर्फ क्रेडिट दिस क्रेडिट ओनली गोज टू पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब और सरकारी साहब कि उन्होंने खुद बैठ के ये काम करा है। वरना अगर वो जरा सा अगर इधर उधर कि यहाँ भी कुछ ना होता है, दिस क्रेडिट ओनली गोज टू चेयरमैन बिलावल। अच्छा, ये चीजें जो है आपको देखनी चाहिए। अगर इस वक्त जो है ना वो सिखपा इस बात से हो रहे हैं कि जी के ज्यादती हो रही है, तो भाई क्या, मैं पहले भी आपसे अर्ज किया था कि अगर ये देखो इलेक्शन कंडक्ट करना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, उसमें आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल हैं, उसमें आपकी जो है जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंसेस में वो भी शामिल हैं। लेकिन अब आप देखें तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनके कंडक्ट को देखें, उनकी रवैये को देखें, पीपल पार्टी के साथ, दूसरी जमातों के साथ और नवाज लीग के साथ, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। आफ्टर ऑल वो एक इलेक्शन में जा रहे हैं, चेयरमैन साहब देख तो नहीं रहे ना, ये है तो ये कर रहे हैं। इस पर आपको बगल साहब को जो है ना या किसी और को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, और वो इन चीजों को ठीक करें, इन चीजों को समझें, सोचें कि खुदा न खास्ता अगर फिर से जो है ना किसी को बहकाम लगा इलेक्शन पर कि जिस तरह इमरान खान के साथ किया गया था, तो ये एक बहुत बड़े जो है ना डेबेकल होगा, बहुत बड़ी जो है ना एक और बहरान में हम शामिल हो जाएंगे, एक और बहरान की तरफ हम चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, वो किसी सूरत में भी अपने मैनिफेस्टो को आवाम की भलाई के लिए बरूए कार लाएगी, उसकी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ठीक हो गया। आगा साहब आपकी तरफ आऊंगे। आगा साहब, ये जो लड़ाई है अभी, एक तो चले पीटीआई तो एक सिंगल साइड हो गई है लाइन, लेकिन अब ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, इन दिस सिचुएशन हाउ डू यू सी कि जो अब नई गवर्नमेंट आएगी जिसके ऊपर पहले से इल्जाम लग रहा है कि वो सिलेक्टेड है, जिसके ऊपर पहले से इल्जाम लग रहा है कि वो जो है कहते हैं लाडला है, जिसके ऊपर पहले से इल्जाम लग रहा है कि वो प्री प्लान एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आ रहे हैं,
تو کیسے پھر اس کی شفافیت اور صاف شفافیت الیکشن اور ٹرانسپیرنسی پہ کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں بتاؤں کہ دیکھیے آپ بلاول بھٹو کے جو بیانات ہیں نا اس کے اندر جو ہے نا بنیادی صداقت ہے، اور بلاول بھٹو جو ہے وہ اندر کے آدمی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہے. صحیح. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ان کے بارے میں ہمارے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قابل احترام ہیں، سب نے یہ کہا کہ بھائی وہ نیکسٹ وزیر اعظم ہیں ہے نا. اور بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ یہ جو اولڈ وڈس ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ان کی جگہ نوجوانوں کو آنا چاہیے. تو بلاول بھٹو کا ایک طرف تو تکلیف اس بات کی ہے کہ بھائی ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے مطلب بہت اچھے کام کیے. خود شہباز شریف نے کہا کہ ہی ہیز ڈن ویری ویل ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان. تو چنانچہ ان کو ایک قسم کا افسوس بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے. لندن پلان کا یہ دوسرا حصہ ہے. اور پہلا حصہ وہ تھا کہ آپ عدلیہ کو بدنام کریں. ان کی بیٹی نے جس طریقے سے سپریم کورٹ کو بدنام کیا وہیں کھڑے ہو کے، تو اس سے تو مطلب ظاہر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ہم تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے آدمی نہیں ہیں. دوسرا سب سے جوڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ووٹ کی بات آئے گی نا تو ظاہر ہے کہ ووٹ کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے کہ ووٹ اس کو ملے گا کہ جس نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے یا جس کی بھلائی کا کام کیا ہے. اب یہ فرما رہے تھے ہمارے بھائی، کہہ رہے تھے کہ بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے بڑی روڈیں بنائی ہیں. اب کراچی کی حالت دیکھ لیجئے، میئر ان کا ہے اور کراچی کی حالت دیکھ لیجئے آپ، ہے نا. گٹر بہ رہے ہیں، روڈ ٹوٹی پھوٹی ہیں. حالانکہ یہ آپ کا مین اکنامک ہب ہے، کراچی مین اکنامک ہب ہے، اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو ایک طرف تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی لیول پلین فیلڈ نہیں مل رہا، اور یہ کہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت نواز شریف صاحب آئے ہیں اور اس سے کوئی کسی قسم کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر ان کو مطلب یہ کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن ہے نا، تو مطلب یہ کہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک ڈائیکوٹومی ہے، ایک تو الیکشن کی اور دوسری جو کنفرنٹیشن اس وقت معاشرے میں ہے وہ اور پھیلے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ عام آدمی جو ہے نا اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کی کسی قیادت کو تسلیم کریں گے. یہ دوسری بات ہے کہ ان کو اگر امپوز بھی آپ کر دیں تو بیچارے لوگ کیا کر سکتے ہیں، غریب اور کمزور آدمی. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ابھی میں آپ کو ایک ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ بتا رہا ہوں، میں نے بتایا تھا پہلے کہ 9.5 کروڑ عوام جو ہے نا غربت کے افلاس کے نیچے رہ رہے ہیں، خط افلاس کے نیچے رہے ہیں. اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ بھکاری ہیں، جس میں سے آدھے جو ہیں بچے اور عورتیں ہیں. تو یہ رپورٹ ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر انسان کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کام کیا ہوتا تو آج پاکستان کا جو اکنامک سینیرو یہ نہیں ہوتا. آپ کا سماج ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا سماج کمزور ہے، آپ کے سماج کے اندر جو ہے نا بولنے کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے. تو چنانچہ بیچارے وہ اور آپ کا کہنا بالکل یہ صحیح ہے کہ دیکھیے کہ اگر آپ صحافت میں ہیں تو پھر آپ وہی بات کریں کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ مطلب محسوس کر رہے ہیں، جن کو وہ ادراک ہے. تو ادراک یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا ایک جملہ تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی یہ ان کو لایا گیا ہے اور یہ لاڈلے ہیں. اور اب آئندہ انجام کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس اور بڑھے گا. علی گوھر بلوچ صاحب، آپ کے اوپر الزام ہے بھائی لاڈلے ہونے کا، آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے جی کہ جی لائے گئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں. اب تو وہی الزامات آپ پہ بھی آ رہے ہیں جو پی ٹی آئی پہ تھے پچھلے دنوں. تو یہ جو الزامات کی سیاست اگر ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں آپ کی حکومت بن بھی جائے گی، جو کہ چانسز آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیں 100% بن جاتی ہے لیٹ سپوز، تو پھر اس کے بعد اس کی تو جو ایک سٹرکچر کو لے کے چلنا ہے، اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اس طرح سے چل سکے گی؟ یہ نہیں ہو سکے گا کہ کیا مطلب جیسے فیصل واڑا صاحب بھی دے رہے تھے پچھلے دنوں جی اس پہ تو پریڈکشن کے جی یہ 1 سال بھی نہیں چل سکے گی حکومت، 1 سال بھی چل جائے تو آپ مجھے بتا دیں. تو یہ اس طرح کا پریشر نہیں آپ کو لگتا کہ رہے گا؟ ایک بڑا ایک سخت قسم کا پریشر ہوگا. دیکھیے رضا، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ لائے گئے ہیں، دیکھیں میں نے کہا آپ پہ الزام ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ابھی یہ بیٹھے ہیں سب. میں وہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو بیان کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان کے سیاسی امن کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے وہ انشاءاللہ 4تھی بار بھی ضرور ان کو وزیر اعظم مل سکتے.
لاڈلے ہم بالکل ہیں، لیکن لاڈلے نواز شریف صاحب پاکستان کی عوام کے، کچھ عوام کے ہیں جنہوں نے ان کا جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ اور بڑے بے فروغ کے ساتھ استعمال، اور لاڈلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وجہ سے عوام کے کہ انہوں نے پاکستان میں جو ان کا ٹینیور تھا، جب 2005 اپنا یہ 13 سے لے کر اور 18 تک حکومت رہی، تو اس دوران ہمیں بڑے بڑے چیلنجز تھے. سب سے بڑا چیلنج اس وقت بھی ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ لوگوں سے معیشت کی ترقی کے کیے تھے، اور الحمدللہ وہ وعدے وفا کیے. ہم نے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے دہشت گردی کا تقریباً 95% خاتمہ کیا، یہ ایک حقیقت ہے. نواز شریف صاحب اس ملک میں سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آئے، یہ ایک حقیقت ہے. نواز شریف صاحب نے مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 4% تک محدود کر دی، یہ ایک پاکستان کی میں مسلمہ حقیقت ہے. نواز شریف صاحب نے آٹے، چینی، گھی اور حتیٰ کہ نہ صرف بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے بلکہ بجلی کی قیمتیں کنٹرول رکھی. ڈالر جب تک نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی 100 روپے تک تھا، 104 روپے تھا. جب شاید حسان عباسی صاحب تقریباً 9 مہینے کے لیے بنے تو پھر 120-25 روپے تک گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی ضمانت ہے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ حکومت ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وقت جو تجربہ آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے کیا گیا، جو تجربہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا کے کیا گیا، جو تجربہ سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر بند کروا کے کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر کیا گیا تھا، وہ تجربہ پاکستان کو ہر لحاظ سے الٹا پڑا، معاشی لحاظ سے الٹا پڑا، سیاسی لحاظ سے الٹا پڑا. پاکستان کی معیشت کا برکت نکلا اس وقت کے اندر. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف گئی. تو یقینی طور پر یہ بہت بڑے چیلنج کا لمحہ شکریہ. لیکن انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق ان کی پوری پارٹی، ان کی پوری ٹیم تیار کھڑی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے موقع ملے گا. ہاں یہ دیکھیں، سیاسی پارٹی کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک دوسرے پر تنقید، اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں جائیں تو ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں. یقیناً تنقید کریں گے، اعتراضات اٹھائیں گے، ہمیں بھی اعتراضات کرنے بہت آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لائن کراس کر کے بھی باتیں کریں گی تو ہم ان کو پھر بھی ایک سیاسی رواداری میں ان کے ساتھ بات کریں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ اپوزیشن میں رہے، چاہے وہ کسی جنسی کام میں شامل ہو یا حکومت میں رہے، ان کو سیاسی رواداری کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ پاکستان کے مسائل تقاضا کرتے ہیں اس بات، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی کارکردگی ضرور بتائیں. اگر کسی بات پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، مثبت تنقید تو دوسری پارٹیوں کے لیے مشورہ ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو پارٹی یا جو لیڈر تنقید کرے وہ اپنے گریبان کے اندر ضرور جھانکے. دیکھیں، اس وقت میں آپ کو بڑی سمپل سی گزارش عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لاہور میں آ جائے یا پنجاب میں جلسہ کرے تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے، یا ہم لاہور کو حیدرآباد بنا دیں گے، یا وہ کس شہر کی مثال دیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پنجاب کی پنڈی کو دیکھیں، ملتان کو دیکھیں، فیصل آباد کو دیکھیں، لاہور کو دیکھیں، پورے پنجاب کو دیکھیں جہاں پر ہماری صوبائی حکومتیں بھی رہی ہے لگاتار. باقی جہاں تک ملکی غربت کے ایشو تھے، معیشت کی ترقی کے ایشو تھے، تو وہاں پر جو ہم نے کردار ادا کیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی الیکشن ہے، تنقید کریں گے، تنقید سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ ہم سیاست کا سفر جاری رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر صاحب، وہ نوارا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے، علی گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی زبان میں جواب نہیں دیں گے، اور آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور چلنے کی بات ہو گئی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں آپ تنقید کریں لیکن ہم آپ کو زمان میں جواب نہیں دیں گے. دیکھیں بات یہ کہ جی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں. خدا نہ خاصہ کون سی یعنی کسی کی شان میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, سیاسی معاملہ ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, لوگوں کے ریزرویشن ہیں, لوگ اپنی ریزرویشن کی بات کرتے ہیں. جہاں جاتی ہو رہی ہے جاتی پہ بات ہو رہی ہے, یہاں پر کسی کی ذات کا معاملہ نہیں, نہ علی گوہر صاحب کی, نہ کسی کی نواز شریف صاحب کی, نہ زارا فلاح صاحب کی, کسی کی ذات پر کسی کوئی بات نہیں کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی کہ اگر جو ہے آپ امپارشل الیکشن کروائے تو اس کا دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر اس وقت آپ دیکھیں گورنمنٹ کس کی ہے, یہاں پر پریکٹیکلی گورنمنٹ کو کون چلا رہا ہے, یہاں پہ کون لوگ ہیں کہ جو ہے نا بہت کلوز ہیں آپ کے یہ جو انٹیریم گورنمنٹ ہے, کس کی بات مانی جا رہی ہے, کن کن کے چہیتے سرکاری افسران وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے, یہ سب لوگ انہی کے لوگ ہیں. اگر اس پر جو ہے نا اگر کوئی ریئیکشن آتی ہے یا کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے, ان چیزوں کو ٹھیک کر لے, ٹھیک ہو گیا, ان باتوں کو ٹھیک کر لے کہ جن سے خدا نہ خاصہ کل کو جو ہے کوئی مشکل پیش آ جائے. یہ تو ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, پولیٹیکل معاملے کو آپ پولیٹیکل طریقے سے حل کریں. اس کو یہ ڈیمانڈ ہے, یو ہیو ٹو, آپ اس کو پورا کریں. تو آپ جواب نہیں دیں گے, آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ جس ایجنڈے پہ کام کریں اگر خدا نہ خاصہ وہ پورا ہو گیا تو پھر تو مشکل بحران پیدا ہو جائے گا, بھائی چیزیں خراب ہو جائیں گی. اوکے آغا صاحب, ون لاسٹ کامنٹ, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے میرے پاس. مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, اٹس نیو ڈیولپمنٹ, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے, مل کر ساتھ مفاہمت کے ساتھ آگے چلنے کی بھی بات ہوئی ہے, الیکشنز کے خاص طور پہ پورے سینیریو پہ بھی ڈسکشن ہوا ہے. تو آپ اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ تو ابھی اس وقت لگ رہا ہے کہ سب کو لے کے چل ہی رہی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ باتیں جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے وہ پہلے بھی نواز شریف صاحب کے آدمی تھے, اور یہ کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے جو کچھ بھی ہنگامہ پاکستان میں کرانا چاہتے تھے فضل الرحمان صاحب کو استعمال کرتے تھے. تو اب یہ کہ ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو گئی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نواز شریف کے فرنٹ مین کے حیثیت سے کام کر رہے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے مطلب ان کی بات مانی ہو, جس طریقے سے انہوں نے عوام کو مطلب ان کے کہنے پہ عوام کو جس طریقے سے گمراہ کیا, تو میرا خیال ہے اس کا انعام اسی صورت میں ملنا چاہیے تھا کہ نواز شریف جا کے ان سے مل لیں, اور ملنے کے بعد یہ کہ اپنی حکومت بنائیں, اور کیا کہ ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں, جہاں پہ سے بہتر اور کیا بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ علی گڑھ صاحب آپ کا, آغا مسعود صاحب آپ کا, سینٹر صاحب بلوچ صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.